بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی وی یکم رمضان سے دکھانے جا رہا ہے ایک نیا ڈرامہ سیریل جو کہ ترک ڈرامہ ہے، جس کی اردو میں ڈبنگ کی گئی ہے۔ اس کے نام سے تو آپ سب واقف ہیں، یعنی غازی ارطغرل۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان یہ ڈرامہ پاکستانی عوام کو کیوں دکھانا چاہتے ہیں؟ اس ڈرامے میں ایسا کیا ہے جس نے اسے پوری دنیا میں مقبول ترین ڈرامہ بنا دیا؟ دراصل یہ ڈرامہ 13ویں صدی عیسوی میں ترک قوم کے عظیم مجاہد ارطغرل غازی کی زندگی کی داستان بیان کرتا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کامیابی صرف مسلسل جدوجہد میں ہے۔ یہ ایک ترک ڈرامہ ہے تو اس کے پیچھے ایک اور مقصد بھی ہے۔ دراصل ترکی چاہتا ہے کہ عالم اسلام ترکوں کی اسلام کے لیے دی گئی قربانیوں کو سراہے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ اس ڈرامے میں 13ویں صدی عیسوی میں عالم اسلام اور اس کے درپیش خطرات کو بڑے دلچسپ انداز میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے پر مزید بات کرنے سے پہلے ہم 13ویں صدی عیسوی کا 20ویں اور 21ویں صدی عیسوی میں اسلام پر مشکلات اور مماثلت پر تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے 13ویں صدی عیسوی کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کو تاریخ اسلام کے تناظر سے سمجھتے ہیں۔ اس دور میں اسلام کو کون کون سے خطرات درپیش تھے؟ کہیں وہ خطرات آج بھی درپیش تو نہیں ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی تاریخ اسلام میں اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس صدی میں عالم اسلام نازک ترین دور سے گزر رہا تھا۔ اس سے پہلے 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی تک کا دور تاریخ اسلام میں گولڈن ایج کا دور تھا۔ طلوع اسلام یعنی 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی تک اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ یہ دور اسلام کے عظیم علمی اور سائنسی دور کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر ان ادوار کا جائزہ لیا جائے تو خلافت راشدہ سے لے کر صلاح الدین ایوبی تک اسلام اپنے تمام دشمنان کی ہر چال اور وار کا بڑی کامیابی سے نہ صرف دفاع کر چکا تھا بلکہ ان پر غالب بھی آ چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جنگ یرموکہ سے لے کر طارق بن زیاد کی قیادت میں اسپین کی فتح تک، اور پھر قدس کو دوبارہ صلیبیوں سے حاصل کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کا صلیبیوں پر غالب آنے تک، کبھی بھی اسلام کے وجود کو وہ خطرات لاحق نہیں تھے جو 13ویں صدی عیسوی میں پیش آئے۔ بغداد سے بخارا تک، سمرقند سے دہلی تک ہر طرف اسلام کی عظیم درسگاہیں اور عظیم الشان سلطنتیں قائم تھیں۔ 12ویں صدی عیسوی کے آخر اور 13ویں صدی عیسوی کے آغاز تک ہندوستان میں شہاب الدین غوری برجمان تھا۔ عرب کی سرزمینوں پر بغداد کی عباسیہ خلافت قائم تھی۔ حلب یعنی شام پر صلاح الدین ایوبی کے جانشین اور آج کے ترکمانستان، آذربائیجان اور ایران کے شمالی حصوں پر مشتمل علاقوں پر سلطنت خوارزم قائم تھی۔ آج کے موجودہ ترکی کے جنوبی حصے، وسطی ایشیا، ایران کے مغربی حصوں پر مشتمل ریاست سلجوق، جو کہ 1037 صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی کے شروع ہونے سے تھوڑا عرصہ قبل یعنی 1194 صدی عیسوی تک قائم رہی۔ اس کے بعد یہ سلطنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، جو پھر منگولوں کے وسطی اور مغربی ایشیا آنے تک اپنی بقا کی جنگ لڑتی رہی۔ 12ویں صدی کے اوائل میں ہی منگولیا سے اٹھنے والا طوفان، جس نے 1220 تک مشرقی ایشیا سلطنت خوارزم کا خاتمہ کر دیا۔ 12ویں صدی میں منگول چنگیز خان کی قیادت میں بڑی قوت بن کر ابھرے۔ بنیادی طور پر منگول بدھ مت تھے، اس لحاظ سے مسلمان ان سے مختلف کلچر اور روایات رکھتے تھے۔ 1231 تک منگول موجودہ ایران سے لے کر موجودہ ترکی کا تمام علاقہ فتح کر چکے تھے۔ سلجوق سلطنت کی آخری ریاست کو منگولوں نے 1243 تک فتح کر لیا۔ 1258 عیسوی میں منگولوں نے عباسیہ خلافت کے خلاف بغداد میں اپنی آخری جنگ لڑی۔ اس وقت بغداد شہر قلعے کی دیواروں کے اندر محفوظ تھا۔ قلعے کی دیواروں کو آسانی سے مسمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہلاکو، جو کہ منگول فوج کی قیادت کر رہا تھا، اس نے خلیفہ معتصم باللہ کو شہر اس کے حوالے کرنے کا کہا۔ بصورت دیگر شہر کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دینے کی دھمکی دی گئی۔ خلیفہ نے شہر کو منگولوں کے حوالے کرنے کے بجائے لڑنے کو ترجیح دی۔ ہلاکو خان ایک چلاک جنگجو تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ محاصرہ کے ذریعے وہ شہر کو جلد فتح نہیں کر سکتا۔ شہر کو فتح کرنے کے لیے اس کو قلعے کے اندر سے مدد ملنا ضروری تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ غداروں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کام میں اسے خلیفہ کے فوج کے سپہ سالار کی مدد مل گئی۔ اس طرح خلیفہ کی فوج پہلے ہی تعداد میں کم تھی، وہ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ہلاکو نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوج کو شہر پر حملے کا حکم دے دیا گیا۔ بھاری بھرکم منجنیقوں کے ذریعے شہر کی دیواروں میں شگاف ڈالا گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم کی گئیں جو شاید چشم فلک نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بعض تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ اس ظلم و بربریت میں تقریباً 10 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے۔ شہر کی تمام تاریخی عمارات سمیت بغداد کی
سب سے بڑی لائبریری جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی جلا دی گئی، تمام کتب دریا برد کر دی گئی۔ اس وقت عالم اسلام میں صرف ایک سلطنت باقی تھی جو مصر کی مملوک سلطنت تھی۔ بغداد کو تباہ کرنے کے بعد ہلاکوں نے مصر کا رخ کیا، مملوک سلطان کو اطاعت قبول کرنے کا کہا، بصورت دیگر مملوک ریاست کو بغداد کی طرح بھیانک انجام کی دھمکی دی گئی۔ اس وقت عالم اسلام میں صرف ایک ریاست باقی تھی جو منگولوں کی طاقت کے سامنے ڈٹ گئی۔ اس کی شکست کی صورت میں منگولوں کو مقامات مقدسہ یعنی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ تک رسائی حاصل ہو جاتی۔ اس جنگ میں 20,000 مملوک سپاہیوں نے 40,000 منگول فوج کو 1260 عیسوی میں عین الجلود کے مقام پر شکست دی۔ اس طرح اللہ نے عالم اسلام کے وجود کو باقی رکھا۔ اس مختصر تاریخ کو بیان کرنے کے بعد ہم اپنے اصل مقصد کی طرف واپس آتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر منگول عذاب کیوں نازل کیا گیا۔ بالکل آج کی طرح اس وقت بھی مسلمانوں میں آپس کی نا اتفاقیاں، اقتدار کا لالچ عروج پر تھا۔ مسلمان عیش پرست اور جہاد سے منہ موڑ کر آپس میں دست و گریباں تھے۔ وہ اپنے اقتداروں کی خاطر قومیتوں میں بٹ چکے تھے۔ انہیں آپسی تنازعات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منگولوں نے باری باری تمام مسلم سلطنتوں کا خاتمہ کیا۔ اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو تمام مسلم ممالک میں اتحاد کی کمی اور آپسی تنازعات کا فائدہ اٹھا کر اسلام دشمن قوتیں ایک بار پھر متحد ہو کر ایک ایک کر کے تمام مسلم ممالک کے در پہ ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں بڑی خوبصورتی سے مسلمانوں کی ماضی کی غلطیوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ اقتدار اور مالی ہوس کی وجہ سے عالم اسلام کس طرح اپنی ساکھ اور سالمیت کو خطرے سے دوچار کیا۔ اس ڈرامے میں سب سے اہم اور خوبصورت پہلو اقتدار اور انفرادی فائدے کے لیے کس طرح اپنے ملک اور قوم سے غداریاں کی گئیں بڑے واضح اور جامع انداز میں بے نقاب کیا گیا ہے۔ مسلمان کس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف دشمن کا اعلی کار بنے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو یہ عناصر آج بھی آپ کو ملیں گے۔ کہیں میڈیا میں بیٹھا ہوا شخص کس طرح چیخ چیخ کر اپنے لوگوں کو اپنی ہی فوج کے خلاف اکسا رہا ہے، تو کہیں اقتدار کی باغ ڈور سنبھالے کوئی شخص اپنی فوج اور ملک کو صرف اس لیے بدنام کرتا ہے کہ فوج بحیثیت ذمہ دار ادارہ اس کو ملک اور قوم کا مستقبل تباہ کرنے سے روکتی ہے۔ کبھی عوام کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے ملک کا سارا بجٹ فوج کھا جاتی ہے تاکہ عوام میں فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچے اور یہ اپنے گندے اور ناپاک عزائم میں کامیاب ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، کوئی بھی قوم بیرونی قوتوں سے اپنا دفاع نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے اندر موجود غداروں کو ڈھونڈ کر نشان عبرت نہ بنا دے۔ میرے بھائیوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس ہم کو بحیثیت قوم ان غداروں کے بہکاوے میں نہیں آنا، اور دوسرا ہمیشہ اپنے دفاعی اداروں کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑنا۔ ہم ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا پھر سوشل میڈیا پر ان کے دفاع کا۔